ایم ایم اے کا جو بحالی کا فیصلہ ہوا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متحدہ مجلس عمل جو ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوگی اور کس حد تک جو ہے یہ ماضی کی طرح اپنا کردار ادا کر سکے گی ملکی سیاست میں، یا پھر ایک برائے نام ہی اس کا کردار ہوگا؟ جمعیت علماء اسلام کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ دینی جماعتیں جی سیاسی عمل میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم اختیار کریں، جی اور ایم ایم اے کی غیر فعال ہونے کے بعد بھی ہم نے اس ضرورت کو محسوس کیا، اور مسلسل اس حوالے سے جی ہماری کوششیں رہی۔ پھر ایک مرحلہ وہ بھی آیا کہ پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی میری سربراہی میں، جی اور تمام ان جماعتوں سے رابطے کے لیے جو ایم ایم اے میں شامل تھی۔ جی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے ان تمام جماعتوں سے رابطہ کیا، اور سب نے بہت ہی اچھا رسپانس دیا، جی اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کی گئی، اور اس اسٹیئرنگ کمیٹی نے اپنے سفارشات مرتب کیے۔ جی چنانچہ 9 تاریخ کو دوبارہ جو ہے وہ دینی جماعتوں کا اجلاس ہوا، جی اور اس میں اتفاق کی رائے سے طے پایا کہ ایم ایم اے کو دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ جی تو اللہ کا شکر ہے، اب آنے والے اجلاس میں انشاءاللہ اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا، جی اور اس اتحاد کا آنے والے الیکشن پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ جی اور اسی طرح جو اس وقت جو سیاسی فضا ہے یا مذہبی جو فرقہ وارانہ جی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے ہمارے ہاں، تو اس مذہبی فرقہ واریت کو کم کرنے کے لیے بھی انشاءاللہ اس کے اثرات جو ہے وہ پڑیں گے، کیونکہ اس اتحاد میں تمام دینی، سیاسی، مذہبی قوتیں سب شامل ہیں۔ اور ماضی میں بھی ایسا ہوا تھا جب ایم ایم اے تھی، تو اس وقت بھی یہاں فرقہ وارانہ فسادات اور کشیدگی کم ہوئی تھی، جی اور اب بھی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ فرقہ وارانہ جو کشیدگی ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ اچھا مولانا صاحب، بالکل آپ کی جماعت جیسے آپ نے کہا کہ متحدہ مجلس عمل بحال ہو رہی ہے، بہت فائدہ ہوگا اس سے، لیکن اس سے پھر یہ ایک سوچ نہیں پیدا ہوتی ہے، ایک سوال سامنے نہیں آتا کہ جمعیت علماء اسلام فا جو ہے اب نئے الیکشن آ رہے ہیں اس میں نون لیگ سے علیحدہ ہوتی نظر آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجلس عمل، متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم پہ جب آپ آ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ براہ راست آپ نون لیگ سے علیحدہ ہو گئے ہیں؟ تو کیا مستقبل میں ایسی کوئی پلاننگ ہے کہ آپ نون لیگ کے ساتھ مل کر رہیں گے یا ان سے علیحدہ ہوں گے؟ دیکھیے، جب دینی جماعتوں کا مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل پا جائے گا تو پھر جمعیت کے فیصلے تو اسی پلیٹ فارم سے ہوں گے۔ تو جمعیت کے فیصلے جب اسی پلیٹ فارم سے ہوں گے، اور ہم اگر حکومت کا حصہ رہیں گے، جی تو پھر مسلم لیگ اور حکومت کے فیصلے اپنے ہوں گے، اور متحدہ مجلس عمل کے فیصلے اپنے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ جو طرح کی جو باتیں ہیں وہ نہیں ہو سکیں گی۔ تو اس لیے جب یہ پلیٹ فارم تشکیل پا جائے گا تو رفتہ رفتہ جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام جو اس وقت مسلم لیگ کے ساتھ ایک ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں حکومت کا حصہ ہے، تو اسی طرح جماعت اسلامی جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا حصہ ہے، جی تو وہ بھی ظاہر ہے کہ پھر ان کے فیصلے بھی تو اسی دینی پلیٹ فارم سے ہوں گے، تو وہ بھی شاید وہاں نہیں رہ سکے گا۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ رفتہ رفتہ یہ جو دینی جماعتوں کا جو پلیٹ فارم تشکیل ہوگا تو یہ جماعتیں بھی جا کے پھر اسی پلیٹ فارم سے اپنے فیصلے کریں گے، اور اسی طرح ایک جو آنے والے الیکشن ہے یا اس کے لیے جو بھی حکمت عملی ہوگی پھر اسی مشترکہ پلیٹ فارم سے وہ طے کریں گے۔ اچھا حیدی صاحب، اسلام آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ والوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ان کا جو 2 دھڑے ہیں، ایک پہلے جو تھا اس مرحلے میں ان کا دھرنا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے،
تو آپ نے کہا کہ دینی جماعتیں ہمارے ساتھ مجلس عمل میں شریک ہیں، متحدہ مجلس عمل میں، تو یہ جو سنی تحریک والے ہیں یا لبیک یا رسول اللہ والے ہیں، تو ان کے ساتھ آپ کے معاملات کیوں سیٹ نہیں ہوتے؟ یہ کیوں نہیں آپ کے ساتھ اتحاد کرتے؟ دیکھیں وہ کوئی ہمارے خلاف انہوں نے کوئی مظاہرہ نہیں رکھا، بلکہ ان کے ختم نبوت کے حلف نامے کے حوالے سے ان تحفظات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے تحفظات صحیح ہے، درست ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اندر ان مسائل کو ہم حل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑا اہم مسئلہ تھا ختم نبوت کا جی جو حلف نامہ ہے امیدوار کے حوالے سے، اس میں تھوڑی سی نقاب زنی کی کوشش کی گئی تھی، تو اللہ کے فضل کرم سے جمعیت علماء اسلام نے وہ مسئلہ حل کیا، اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے دوبارہ متفقہ طور پر اسی حلف نامے، پرانے حلف نامے کو بحال کیا۔ جی اب جو ووٹر کا حلف نامہ ہے اس نے بحال ہونا ہے، اور پارلیمنٹ میں جتنی بھی جماعتیں ہیں سب نے اس پر اتفاق بھی کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ کہ اچانک قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ جب دوبارہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوگا تو انشاءاللہ اس میں وہ B7 اور C7 جو ووٹر کا حلف نامہ ہے اس کو بھی بحال کیا جائے گا۔ تو ان جماعتوں کا، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کا دباؤ یا کوشش یہ ہے کہ یہ بھی جو C7 ہے اور B7 اور C7، یہ جو امیدوار جو ووٹر کا حلف نامہ ہے اس کو بھی جلدی بحال ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مذہبی فریضہ بھی بنتا ہے۔ ہم پارلیمنٹ کے اندر جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ باہر اگر کوشش کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ جی اچھا، یہ لبیک یا رسول اللہ والوں کو آپ متحدہ مجلس عمل میں شریک کریں گے؟ کیونکہ انہوں نے پشاور کے الیکشن میں اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں، تو ان کی ضرورت تو آپ کو پڑے گی کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ دیکھیں پہلی مرحلے پر تو جو متحدہ مجلس عمل میں جماعتیں ہیں ان کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم تشکیل پائے گا، اس کے بعد باہمی مشاورت سے جو دینی جماعتیں MMA کی پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لینا چاہیں گی تو ہم ان کو دعوت دیں گے اور ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بہت شکریہ مولانا عبدالغفور۔